بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مجالس النساء۔ مجالس النساء جو ہے یہ حالی کی تصنیف ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ والد کا نام محمد باقر تھا۔ اگلا سوال ہے، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آغا حشر کاشمیری۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سلور کنگ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا اور تخلص حشر۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش 1879 عیسوی کو بنارس میں ہوا تھا اور وفات 1935 عیسوی کو لاہور میں۔ والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا۔ آغا حشر کاشمیری کی مشہور نظم شکریہ یوروپ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی تھی۔ کمرشل اسٹیج کی سب سے بڑی دریافت آغا حشر کاشمیری تھے، جن کے ڈرامے مدت تک ہلچل مچاتے رہے۔ بقول محمد حسن، اگر تجارتی انداز و اغراض سے الگ ہو کر آغا حشر آزادی سے ڈرامہ لکھتے تو یقیناً اس سے بہتر لکھ سکتے تھے۔ بقول احتشام حسین۔ آفتاب محبت 1897 آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے جو انہوں نے 18 سال کی عمر میں مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں چندراوی کے طرز پر لکھا تھا، لیکن آفتاب محبت کبھی کھیلا نہیں گیا۔ آغا حشر کاشمیری کے کچھ اہم تصانیف: میٹھی چھوری عرف دو رنگی دنیا، سفید خون، رستم و سہراب، قید ہوش، خواب ہستی، شیر کی گرج، ہندوستان قدیم و جدید، سیتا بنباس، آنکھ کا نشہ، مدھر مرلی، بھرت منی، ٹھنڈی آگ، ترکی حور، اسیر حرص، مرید شک، مار آستین، عورت کا پیار، شیریں فرہاد، انوکھا مہمان اور بلوا منگل عرف سورداس وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہریانہ۔ اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد ہریانہ کو بتایا ہے۔ شوکت سبزواری کی پیدائش 1905 عیسوی کو میرٹھ میں ہوا تھا اور وفات 1973 عیسوی کو کراچی میں۔ شوکت سبزواری کے اہم تصانیف: داستان زبان اردو، اردو زبان کی ارتقاء اور اردو لسانیات۔ داستان زبان اردو، اردو زبان کی ارتقاء اور اردو لسانیات۔ شوکت سبزواری نے دو آبائے گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیا ہے۔
مسعود حسین خاں کا یہ قول ہے، قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبا کی کھڑی بولی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے بقول شوکت سبزواری۔ اگلا سوال ہے، سادگی، جوش اور اصلیت۔ سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر مقدمہ شعر و شاعری لکھا ہے۔ یاد رہے کہ حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر مقدمہ شعر و شاعری لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، سجاد ظہیر، سید احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری۔ سجاد ظہیر کی پیدائش 1905 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1973 عیسوی کو قزاقستان میں۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ مجنوں گورکھپوری کی پیدائش 1904 عیسوی کو خلیل آباد میں ہوا تھا اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں۔ حسن عسکری ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف رہے تھے۔ انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان ان کی اہم تصانیف ہیں۔ کچھ مشہور ترقی پسند نقاد: سید احتشام حسین، علی سردار جعفری، مجنوں گورکھپوری، اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر اور عبادت بریلوی۔ اگلا سوال ہے، صرف ناولوں کے ناموں والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، لہو کے پھول، اداس نسلیں، آگ کا دریا۔ امراؤ جان ادا یہ تو ناول ہے، ٹھیک ہے۔ خواب باقی ہیں یہ آل احمد سرور کا خود نوشت ہے۔ باغ و بہار یہ میر امن کا داستان ہے۔ گودان منشی پریم چند کا ناول ہے۔ روٹھی رانی بھی منشی پریم چند کا ناول ہے، لیکن پردہ غفلت جو ہے، پردہ غفلت یہ عابد حسین کا ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ بادشاہت کا خاتمہ، بادشاہت کا خاتمہ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اور خانہ جنگی، خانہ جنگی سید مجیب الرحمن کا ڈرامہ ہے۔ تو اس لیے بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ناول ہے جو 1969 عیسوی میں لکھا تھا۔ یہ ناول 5 جلدوں میں ہے اور 2068 صفحات پر مشتمل سب سے ضخیم ناول ہے۔ اداس نسلیں 1963 عبداللہ حسین کا ناول ہے، اسے مرحوم ابا جان کے نام انتساب کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا 1959 101 ابواب پر مشتمل ہے۔
روٹھی رانی منشی پریم چند کا ناول ہے۔ پردہ غفلت سید عابد حسین کا ڈرامہ ہے۔ خانہ جنگی محمد مجیب کا ڈرامہ ہے۔ بادشاہت کا خاتمہ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہاشمی، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ہاشمی کا اصل نام سید میران تھا، تخلص ہاشمی اور عرف میاں خاں تھا، عرفیت جو ہے میاں خاں تھا۔ اصل نام سید میران تھا، تخلص ہاشمی اور عرفیت میاں خاں۔ ہاشمی کی پیدائش 1635 عیسوی کے آس پاس میں بیجاپور میں ہوا تھا اور وفات 1697 عیسوی کے آس پاس میں ہوا تھا۔ سوری، یہاں پہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے، 1657، یہ آپ لوگ کریکٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ 1657 نہیں ہوگا، 1697 ہوگا۔ ہاشمی بیجاپوری اردو کا ایسا شاعر ہے جس نے صرف ریختہ ہی کہی ہے، اس لیے انہیں ریختہ گو شاعر کہا جاتا ہے۔ ہاشمی بیجاپوری نابینا بھی تھے۔ ان کی اہم تصانیف مثنوی یوسف زلیخا، مثنوی معراج نامہ، مثنوی اشکیہ وغیرہ ہیں۔ ہاشمی بیجاپوری عادل شاہی عہد کے آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ کے عہد میں شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 4، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوا تھا اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ اقبال کا نظم ساقی نامہ مثنوی کی حیت میں ایک پابند نظم ہے۔ ساقی نامہ مثنوی سحر البیان کے طرز اور اس کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ اقبال کا جو 4 شعری مجموعہ ہے وہ بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ان کا آخری شعری مجموعہ ارمغان حجاز 1938، یا آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اصل نام نواب محمد مصطفیٰ خان تھا اور تخلص شیفتہ۔ شیفتہ کی پیدائش 1806 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو جہانگیر آباد ضلع بلند شہر میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر کی تصنیف پودے کا تعلق نثر کی کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رپورتاژ، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو گوجرانوالا پنجاب میں ہوا تھا اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ کرشن چندر نے اپنا پہلا افسانہ یرقان لکھا تھا۔ کرشن چندر نے انگریزی کا ایک پرچہ
دا نارتھن ریویو جاری کیا تھا۔ انگریزی ماہنامہ دی ماڈرن گرل بھی شائع کیا تھا۔ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست ساقی دہلی سے 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ فٹ پاتھ کے فرشتے 1977 کرشن چندر کا آخری ناول ہے۔ پہلا ناول شکست 1943 اور آخری ناول فٹ پاتھ کے فرشتے 1977۔ طلسم خیال 1939 کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ دیوتا اور کسان 1970 کرشن چندر کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ طلسم خیال 1939 کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ، دیوتا اور کسان 1970 کرشن چندر کا آخری افسانوی مجموعہ۔ کرشن چندر کے ڈرامے دروازہ، حجامت، نیل کنٹھ، دروازہ کھول دو، قاہرہ کی ایک شام، بیکاری، سرائے کے باہر، نقش فریادی۔ علی عباس حسینی نے کرشن چندر کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتبع کہا ہے۔ تتبع کہتے ہیں فالوئنگ کو۔ کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے، بقول عزیز احمد۔ کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر افسانہ ہم وحشی ہیں 1947 عیسوی میں لکھا تھا اور 1948 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کرشن چندر کو پدم بھوشن سے 1969 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں کل 10 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے اندھے لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، چوتھا امرتسر آزادی کے بعد، پانچواں پشاور ایکسپریس، چھٹا ایک طوائف کا خط، ساتواں جیکسن، آٹھواں دوسری موت، نواں دل کا چراغ اور 10واں لالا گھسیٹا رام۔ اگلا سوال ہے اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، گوپی چند نارنگ۔ گوپی چند نارنگ اسلوبیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوا تھا اور وفات 2022 عیسوی کو کارلوٹ سٹی، نارتھ کارولینا یعنی امریکہ میں ہوا تھا۔ والد کا نام دھرم چند نارنگ تھا۔ گوپی چند نارنگ کو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ ادیب کی مکمل آزادی کے قائل ہیں۔ گوپی چند نارنگ کو افسانوی ادب سے خاص شغف تھا۔ گوپی چند نارنگ نے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1958 عیسوی میں حاصل کیا تھا۔ ادبی تنقید میں جو مدد اسلوبیات سے مل سکتی ہے وہ دوسرے ضابطۂ علم سے نہیں مل سکتی، بقول گوپی چند نارنگ۔ سوال مدلل مداحی کا نہیں، مدلل تنقید ہے، بقول گوپی چند نارنگ۔ اسلوبیاتی تنقید نقادوں میں مسعود حسین خان، گوپی چند نارنگ، رومان جیکبسن،
لیوسیڈز، مائیکل رفاٹیر، اسٹیفن المان وغیرہ ہیں۔ گوپی چند نارنگ کے اہم تصانیف: اردو زبان و لسانیات، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، اردو کی نئی کتاب، ادبی تنقید اور اسلوبیات، اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو اور ادبی تحریریں۔ اگلا سوال ہے، فراق گورکھ پوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تاثراتی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فراق گورکھ پوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوا تھا اور وفات 1982 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے دہلی میں ہوا تھا۔ فراق گورکھ پوری کو گیان پیٹھ انعام 1969 عیسوی میں گل نغمہ پر ملا تھا۔ فراق گورکھ پوری شروع سے آخر تک تاثراتی تنقیدی دبستان سے ہی وابستہ رہے۔ تاثراتی تنقید کے اہم نقادوں میں محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی اور خورشید الاسلام وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی کا ادب کی کس صنف سے تعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا داستان۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشا نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھی تھی۔ مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔ انشا کا مشہور قول ہے، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں ہوا تھا اور وفات 1877 عیسوی کو مرشد آباد ہی میں ہوا تھا۔ انشا آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے۔ دریائے لطافت 1802 اردو نحو صرف اور قواعد پر مشتمل ہے، جو 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ سلک گوہر یہ انشا کا غیر منقوطہ کتاب ہے جس میں کوئی حرف نقطہ والا نہیں ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے اہم کردار کنور اودے بھان جو کہ ہیرو ہے، راجہ سورج بھان باپ ہے، ماں رانی لکشمی باس، چچا چندر بھان۔ اگلا سوال ہے، درگا سہائے سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا وحشت، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اصل نام درگا سہائے تھا اور تخلص سرور کرتے تھے۔ پہلے وحشت تخلص کرتے تھے۔ سرور جہاں آبادی کی پیدائش دسمبر 1873 عیسوی کو جہاں آباد ضلع پیلی بھیت میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو سفر الہ آباد کے دوران ہوا تھا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ جامِ سرور 1910 عیسوی میں الہ آباد سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ محمد قلی قطب شاہ کی پیدائش 1565 عیسوی کو گولکنڈہ میں ہوا تھا اور وفات 1611 عیسوی کو گولکنڈہ ہی میں ہوا تھا۔ قلی قطب شاہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھا۔ اس دور میں کل 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شعر مکمل کیجئے،
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ شعر مومن خاں مومن کا ہے۔ مومن کا اصل نام محمد مومن خاں تھا اور تخلص مومن۔ گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا تھا۔ مومن خاں مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1852 عیسوی کو کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ان کا موت ہوا تھا۔ والد کا نام غلام نبی خان تھا۔ مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ مومن کو ریاضی، نجوم، موسیقی اور شطرنج میں بھی مہارت تھی۔ علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ مومن کو علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے۔ معاملہ بندی مومن کے کلام کا خاص وصف تھا۔ مومن صنعت مکر شاعرانہ کے موجد ہیں۔ مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام ضیاء احمد بدایونی نے دیا تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ، جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ سبھی کے سبھی امپورٹنٹ ہیں۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے۔ مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ بقول امداد امام اثر، سعادت خاں ناصر نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے۔ سعادت خاں ناصر نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے۔ ضیاء احمد بدایونی کے مطابق نفسی غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ بقول سید عبداللہ سائنٹیفک نقاد والے، اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تامل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ بقول نیاز فتح پوری، مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں۔ بی والا تو اس کا صحیح جواب ہوگا نہیں، کیونکہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور جو ہیں وہ ایک محقق ہیں۔ کرشن چندر کے شعری مجموعہ کا نام شکست ہے، یہ غلط ہے، یہ ان کا ناول کا نام ہے۔ یادوں کی بارات غالب کی خود نوشت ہے، یہ بھی غلط ہے، یادوں کی بارات جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے۔ تو اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ غالب کی پیدائش 1877 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔ شیفتہ اور رجب علی بیگ سرور کی بھی وفات 1869 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اصل نام اسد اللہ خاں تھا اور عرفیت مرزا نوشا۔ شروع میں اسد تخلص کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے غالب تخلص باضابطہ اختیار کر لیا۔ والد کا نام عبداللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی ہے۔ غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔
غالب نے اپنے دوست مولوی فضل حق کی تحریک پر ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے 138 اشعار کی تشریح تفہیم غالب کے نام سے کیا ہے۔ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب 1849 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا تھا۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا تھا۔ پہلی بار 1841 عیسوی میں، دوسری بار 1847 میں، تیسری، چوتھی اور پانچویں بار 61، 62، 63 میں، تیسری بار 61 میں، چوتھی بار 62 میں، پانچویں بار 63 میں۔ غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا تھا، نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا تھا۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے بقول عبد الرحمن بجنوری۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں بقول آل مسرور۔ غالب کا پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا تھا۔ میں اس لیے جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ غالب کے حوالے سے پہلے ذکر ہو چکا ہے پچھلی کلاس میں۔ غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ عندلیب گلشن ناآفریدہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہند یورپی۔ اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ زبانوں کو ان کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہرین لسانیات نے کل 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے سامی، دوسرا ہند چینی، تیسرا دراوڑی، چوتھا منڈا، پانچواں افریقہ کی بانتوں، چھٹا امریکی، ساتواں ملایائی، آٹھواں ہند یورپی۔ اردو اور ہندی کا تعلق ہند یورپی سے ہی ہے۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے تاحال مقرر ہے۔ قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 تک، اس دور میں ویدک اور سنسکرت کا رواج رہا۔ اسی دور میں چاروں ویدوں کا نام بھی ملتا ہے۔ گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ویدک سنسکرت، دوسرا کلاسیکل سنسکرت۔ وسطی ہند آریائی اس دور میں پالی عوام کی زبان رہی ہے۔ وسطی ہند آریائی دور میں پراکرت کی 5 زبانیں رائج ہوئی۔ مہاراشٹری جو مراٹھی کا زبان تھا، شورسینی متھرا کا علاقہ تھا، مگدھی مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی جس کا مرکز جنوبی بہار تھا۔ ارد مگدھی اس کا مقام مشرقی اتر پردیش تھا۔ پشاچی یا کشمیر اور پنجاب کے علاقے کی پراکرت تھی۔ جدید ہند آریائی 1000 عیسوی تاحال سندھی یا صوبہ سندھ کی بولی ہے۔ شمالی مغربی ہندوستان کی زبانیں لہندہ اور سندھی ہیں۔ مشرقی ہندوستان کی 3 خاص بولیاں ہیں، اودھی، بگھیلی اور چھتیس گڑھی۔ اگلا سوال ہے، ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تلوکا۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا نام تلوکا ہے۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
नावल एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नावल है जो पंजाब के देही ज़िंदगी के पस मंज़र में लिखा गया है। बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में। एक चादर मैली सी रिसाला नक़ूश में 2 किस्तों में 1960 ईस्वी में शाये हुआ था और किताबी सूरत में 1962 ईस्वी में। नावल एक चादर मैली सी 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। राजेंद्र सिंह बेदी को नावल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था। इस नावल का अंदाज़ इशाराती है। इसमें राजेंद्र सिंह बेदी ने रमज़ निगारी से काम लिया है। कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है। यह मशहूर मक़ूला भी एक चादर मैली से ही माखूज़ है। नावल एक चादर मैली सी के अहम किरदार रानू इस नावल की हीरोइन और सबसे फ़ाल किरदार है। तुलुका जो एक यक्का बान है और रानू का पहला शौहर है। चौधरी मेहरबान दास, घनश्याम दास, सलामती, हुजूर सिंह, करमदीन वग़ैरह नावल एक चादर मैली सी के अहम किरदार हैं। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल भी है, मावरा किस शायर के शेरी मजमुआ का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नून मीम राशिद। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। नून मीम राशिद का असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था और कलमी नाम नून मीम राशिद तखल्लुस गुलाब था। नून मीम राशिद की पैदाइश 1910 ईस्वी को पंजाब में हुआ था और वफ़ात 1975 ईस्वी को लंदन में। नून मीम राशिद की शायरी पर उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। नून मीम राशिद ने अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मावरा 1941 नून मीम राशिद का पहला उर्दू नज़मों का मजमुआ है। ईरान में अजनबी 1955, ला इंसान 1969, गुमान का मुमकिन 1977 ये नून मीम राशिद का चौथा मजमुआ है। दाखिले नसाब नज़में हुस्न कूज़ागर अव्वल नून मीम राशिद के तीसरे मजमुए ला इंसान 1969 में शामिल है। हुस्न कूज़ागर दोम, सोम और चहारुम यह नून मीम राशिद के चौथे मजमुए गुमान का मुमकिन 1977 में शामिल है। हुस्न कूज़ागर एक आज़ाद नज़्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।